السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے باؤ گولا، یا جسے ہم ہسٹیریا بھی کہتے ہیں، یا یہ ہماری طب یونانی کے اندر اس مرض کا نام اختناق الرحم ہے۔ یعنی آج ہم نے یہ ایک مخصوص خواتین کا مرض ہے، تو اس حوالے سے ہم نے آج یہ بات کرنی ہے۔ تو اور انشاءاللہ اگر آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی عزیز میں یہ اگر کوئی خاتون ایسی متاثر ہے، اگر یہ آپ اس کو دوائی مفت یا فری میں اگر آپ اس کو استعمال کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنی مہنگی دوائی نہیں ہے، بلکہ وہ خاتون جو اس میں متاثر ہے وہ بھی آپ کو دعا ہی دے گی کہ یہ ہماری جو بیٹی جو ہے، یا ہماری جو بہن ہے، یا ہماری جو بچی ہے، جو اس میں یہ متاثر تھی، اور اس بندے کی وجہ سے جو اس نے یہ دوائی ہمیں بتائی ہے، تو یہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس بچی کے جو دورے ہیں، یا جو اس میں ہسٹیریا کا جو مرض تھا وہ دور ہو گیا، تو وہ بھی آپ کو دعا ہی دیں گے۔ تو یہ آج اس حوالے سے ویڈیو ہے۔ تو اس میں یہ ہسٹیریا یا باؤ گولا یا یہ اختناق الرحم جو ہے، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک عصبی بیماری ہے، یعنی یہ نظام اعصاب جو ہیں، یہ جو عصبی نظام ہے اس کے اندر جب کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فطور پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عصب جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو یہ ہسٹیریا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس ہسٹیریا کی وجہ سے خاتون جو ہے، وہ نوجوان بچی جو ہے جو بغیر شادی شدہ ہے، تو وہ اس میں نیم بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو دورہ پڑتا ہے۔ تو بعض دفعہ تو دورے کے بعد وہ کوئی اس کو بے ہوشی نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ جب یہ روٹین میں کچھ ماہ لگاتار آنے شروع ہو جاتے ہیں دورے، تو یہ بعض دفعہ یہ نیم بے ہوش بھی ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں وہ ہوش میں ہی ہوتی ہے، تو اس کا دماغ بیدار ہی ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو وہ خاتون بے ہوش ہو چکی ہے۔ یعنی یہ اس کی تقریباً یہ تاریخ ہے اس مرض کے حوالے سے۔ تو اس میں وجوہات یا اس کے اسباب کیا ہیں؟ اصل میں یہ آپ کو بتایا جیسے کہ یہ نظام عصبی یعنی عصب کی ایک بیماری ہے جس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عمومی طور پر یہ خواتین کے اندر ہی یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو وجوہات میں سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بچی جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، تو اس کے لیے رشتے آنے شروع ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ والدین کو پسند نہیں آتا، یا بعض دفعہ جو بچی جو شادی کے قابل ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو بار بار جب یہ رشتے آتے ہیں، جب والدین بار بار اس کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، اس آفر کو قبول نہیں کرتے، اپنی بچی کی شادی نہیں کرتے، تو وہ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی کے دماغ کے اندر ایسے یہ فطور یا نظام عصب کے اندر کمزوری واقع ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہسٹیریا کی بیماری یا اختناق الرحم کی جو بیماری ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو ماہانہ مینسز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، یا رک رک کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ایک مہینہ آئے، ایک مہینہ بریک لگ گئی، پھر ایک مہینہ آئے، ایک مہینہ بریک لگ گئی، یا دو دو تین تین مہینے آئے ہی نہیں، یا بعض کو جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ یہ جو ماہانہ مینسز والی جو بیماری ہے یہ کئی مہینے بند رہتی ہے، تو اس کی جو کہہ لیں کہ جو اس کی جو گیس ہے، یا کیونکہ وہ ایک گندا خون اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام کے ذریعے سے وہ ایک باہر نکالنا ہوتا ہے ہر مہینے میں، جب وہ پراپر باہر اس کا اخراج نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ ایسے فطور یا بگاڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بگاڑ جو ہے وہ فوری طور پر اس خاتون کا وہ نظام اعصاب جو ہے وہ ان کو شدید متاثر کرتے ہیں، اور وہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نوجوان بچیاں جو ہیں وہ کھاتی پیتی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یعنی عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، ان کو کوئی غم یا فکر یا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، تو وہ بھی بعض دفعہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یا بعض دفعہ کوئی ایسی ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی مایوسی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ خاتون جو وہ نوجوان لڑکی مایوس ہو جاتی ہے بہت زیادہ کسی بھی حوالے سے، یا کوئی اس کا ذہنی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی خوف کے اندر مبتلا ہوتی ہے،
اس خوف کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. یا جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں پہلے بتایا کہ نوجوان بچی جب شادی کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی شادی پر وقت نہیں ہوتی تو وہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ ایک خاتون یا نوجوان بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پاتی اس مرض کا اصل میں شکار ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ مایوسی، تفکرات یا ایسے غم کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نظام عصبی جو ہے، نظام اعصاب جو ہے وہ ان کا شدید متاثر ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامات میں یہ بھی چیز سامنے دیکھنے میں آتی ہے کہ جب یہ اس خاتون اس مرض کے اندر شکار ہو جاتی ہے تو اس کو ہوتا کیا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیڑوں کے اندر یا کمر کے اندر درد رہتی ہے. بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ناف ہے یعنی دھنی جو ہے اس کے تھوڑا سا نیچے کر کے ایک گولا سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ گولا جو ہے وہ ایسا ایسا یہ اوپر کی طرف یعنی منہ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ایسا چڑھتے چڑھتے ایسے ہوتا ہے جیسے حلق کے اندر وہ گولا آ کے پھنس گیا ہے، اور اس پھنسنے کی وجہ سے اس کی سانس کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے اور وہ خاتون فوری طور پہ نیند بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اصل میں ہوتا کہ یعنی یہ باؤ گولا، یہ جیسے اس مرض کا نام بھی ایک باؤ گولا ہے کہ یہ باؤ گولا ناک کے نیچے سے یہ اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح یہ گلے کے اندر سانس کی نالی کے اندر یہ اٹک سا جاتا ہے اور سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری پیدا ہو جاتی ہے. اور اس طرح اس کا جو سانس وہ یعنی دم گھٹتا ہے بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ کمر کے اندر درد ایسی خاتون کے اندر رہتی ہے، سر کے اندر درد رہتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ جب اس کی شدت ہو جاتی ہے تو وہ خود اکیلے بیٹھے ہنستی رہتی ہے یا رونا شروع ہو جاتی ہے. یا اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی پکڑنے کے لیے کرتا ہے تو اس کو مار پیٹ بھی وہ شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ بعض دفعہ جب یہ اس مرض کی شدت بڑھتی ہے تو اس مرض کی شدت کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مریض جو خاتون جو ایسی مریض ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، یعنی بے حیائی کی طرف، یعنی خود تو نہیں وہ ایسا کر رہی ہوتی جان بوجھ کے، کیونکہ اصل میں اس کے وہ دماغ کے اندر جو نظام اعصاب ہے وہ ان کے اندر وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کا وہ دماغ وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکات کرتی ہیں. یا ہنسنے پہ آئیں تو ہنسنا شروع کر دیں گی، رونے پہ آئیں تو رونا شروع کر دیں گی، یعنی بات بات پہ وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کا میں آج آپ کو، کیونکہ یہ ہماری بعض دفعہ گھروں کے اندر کے کوئی خاتون یا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی نوجوان بچی اگر اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے تو کسی کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچی کو تو دورے پڑتے ہیں تو اس کے لیے رشتے آنے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو میں یہ آج جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اس کا علاج بتانے لگا وہ انتہائی مفید ہے. اور اگر آپ یہ کسی کو بے لوث بھی بنا کر دے دیتے ہیں، کسی کی بچی اگر اس مرض کا شکار ہے تو یہ کم قیمت ہے، کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر وہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی ایسی بچی موجود ہے تو وہ فوراً اس بچی کی شادی کے لیے شادی کا ارینج کریں تاکہ وہ بچی اپنے گھر میں جا کے آباد ہو. اور خاص طور پہ جب یہ 20 22 سال 25 سال کی عمر تک نوجوان بچیوں کی شادی کر دینا چاہیے، نہ کہ ان کو بٹھائے رکھیں اور مناسب رشتہ دے کے یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے یہ ہماری برادری کا نہیں ہے یا ہم سے کم تر ہے یا یہ میری بچی سے کم تعلیم یافتہ ہے یا یہ اس کی ملازمت نہیں ہے. رزق تو رب کی ذات نے دینا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو رزق کے اسباب ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ خود ہی بناتا ہے. تو یہ چیزوں کو غور میں نہ لایا کریں کہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہماری بچی تو اتنی تعلیم یافتہ ہے، جو نوجوان جس سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہے یا اس کی نوکری نہیں ہے یا وہ ہماری بچی کو کھلائے گا کہاں سے، اس کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. تو یہ سارے اسباب میں اللہ کی ذات بنانے والی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ اسباب سارے پیدا کریں گے. تو کوشش کریں کہ جو بچی 20 22 سال 25 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو اپنے گھروں میں بجائے بٹھانے کے آپ اس کا گھر آباد کریں، اس کی شادی کر دیں. تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے
اور آپ کی جو نوجوان بچی جو ہے وہ یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور یہ جو ایسے امراض جو ہیں خاص طور پہ یہ جو باؤ گولا یا یہ جو ہسٹیریا یا اس طرح کے یہ جو دورے پڑنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ان سے بھی بچیاں جو وہ نجات پا جائیں گی اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں گی، اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ تو اس میں آپ نے جو علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے اس میں چھوٹی چندن۔ چھوٹی چندن یہ ایک لکڑی نما ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی اتنی لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ تقریباً انگلی کے برابر ملتی ہیں، بازار کے اندر اویلیبل ہیں یہ پنسار والوں کے پاس۔ چھوٹی چندن آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اس کو اسرول بھی کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا اسرول ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں اور اسرول بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کالی مرچ ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ ایک نمبر 1 جو ہے وہ چھوٹی چندن ہے، دوسرے نمبر پہ کالی مرچ ہے جس کو ہم فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے برابر ہم وزن لینی ہے۔ ان دونوں کو آپ نے باریک کوٹ چھان کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور اس کی تقریباً آپ نے 500 ملی گرام والا یہ کیپسول، خالی کیپسول آپ کو پنسار والے سے مل جائیں گے۔ آپ نے وہ خالی کیپسول آپ نے لے لینے ہیں 500 ملی گرام کے۔ وہ آپ نے یہ جو دوائی کسی پلیٹ میں ڈال کے آپ نے وہ کیپسول بھر لینے ہیں، کیونکہ یہ جو چھوٹی چندن ہے یہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ اگر کڑوی ہے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو یہ ہم نے استعمال نہیں کروانی۔ یہ ایک یقین کریں دیسی جڑی بوٹی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ صرف آپ نے کرنا ہے کہ ان کو مرض کے دوران ہی استعمال کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بطور غذا استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دوائی کو بطور دوائی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جو ہی آپ کو مرض کے اندر افاقہ محسوس ہو تو آپ نے اس دوائی کی مقدار گھٹا دیں۔ فرض کریں اگر شروع میں یہ دوروں کی شدت ہے تو یہ آپ صبح، دوپہر اور شام میں ایک ایک کیپسول آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوروں کے اندر کمی آ گئی ہے تو یہ آپ صبح اور شام استعمال شروع کر دیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دورے جو ہیں یہ تقریباً ہفتے 10 دن کے بعد کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے تو یہ آپ روزانہ کا ایک کیپسول اس مریضہ کو دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مریضہ اب کافی تندرست ہو گئی اور اس کو 1 مہینے کے بعد دورہ پڑا ہے تو یہ آپ بجائے اس کو روزانہ ایک کیپسول دینے کے، آپ دوسرے دن، تیسرے دن یا ہفتے بعد اس کو ایک کیپسول آپ روزانہ استعمال کروا دیں، یا یعنی ہفتے میں 1-2 دن اس کو استعمال کروا دیں، یا مہینے میں 2-3 دن استعمال کروا دیں۔ تو انشاءاللہ یہ صرف 2 چیزیں آپ جو ہسٹیری کا مرض ہے، یہ جو باؤ گولے کا مرض ہے، یہ جو دوروں کا مرض جو ہے، یہ انشاءاللہ اس کی شدت کے اندر انشاءاللہ کمی آ جائے گی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ دورے آنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ناصر ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایسی مریضہ کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، غم اور فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی غذا اس کو بھی صالح غذا کھائے، بجائے بادی غذائیں کھانے کے یا تیز گرم چیزیں کھانے سے، ان سے اپنے آپ کو وہ بچائے، بلکہ یہ جو صالح چیزیں جو ہیں، جو جلدی ہضم ہونے والی چیزیں ہیں، وہ صرف استعمال کرے تو انشاءاللہ یہ مرض کے اندر جلدی افاقہ بھی ہوگا اور اس کی جلدی وہ مریض جو ہے وہ تندرست بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔